بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر إلى آخر الآية. وقال الله تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأسقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے یہ ماہ مبارک ذی الحج کا مقدس مہینہ اور بالخصوص اس کی 10 ابتدائی راتیں یہ اتنی محترم ہیں، اتنی مقدس ہیں، اور اللہ نے اس میں اتنا اجر رکھا ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے شروع میں جن 10 راتوں کا ذکر کیا ہے وہ یہی 10 راتیں ہیں، اور اسی لیے یہ مسلمان ان راتوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں یہی 10 راتیں ہیں. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان راتوں میں کھڑے ہو کر کے عبادت کی نیت سے قیام کرنا اور دنوں میں روزہ رکھنا، اس کی سعادت اور اس کا اجر اتنا ہے کہ اگر کسی شخص نے ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور عبادت کی تو گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کی. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر پانے کے لیے ہم 5 طاق راتوں میں جگرتا کرتے ہیں اور معتکفین حضرات 10 راتیں جاگتے ہیں، اور ان میں سے کون سی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں میں سے ہر ایک رات کو تاکید کے ساتھ، تیقن کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور ان راتوں کی عبادت کر لیتے ہیں گویا کہ آپ نے لیلۃ القدر کے اجر کو پا لیا ہے. لیلۃ القدر کی عبادت کی مثل اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اس کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ان دنوں میں سے کوئی بھی شخص جو ایک دن کا بھی روزہ رکھے اس کا ایک روزہ رکھنا اس کے لیے 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ اس ماہ مقدس کی تعظیم ہے، احترام ہے، اور اس لیے ہے کہ اس ماہ مقدس میں حجاج کرام گلیوں سے، محلوں سے، شہروں سے، ملکوں سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتے ہوئے عازم سفر حج ہوتے ہیں. اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے کشاں کشاں جہازوں پر، عام سواریوں پر، اور کتنے عشاق ہیں جو پیدل رواں ہوتے ہیں. یہ اس ماہ مقدس، حرم مقدس
بلکہ حرمین مقدس کی تعظیم کی خاطر ان 10 دنوں اور راتوں کے اجر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظمت بخشی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان تھا مدینہ طیبہ میں، اور جب کبھی ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہوتا وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا، رات کو قیام میں اور عبادتوں میں اس کی توجہ اور انہماک میں اضافہ ہو جایا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا بات ہے کہ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو تم عبادت اور روزہ رکھنے میں بڑی کثرت کرتے ہو اور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پوری دنیا سے اس زمانے میں کہ پورے عرب سے حجاج آ کر کے بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دعاؤں میں عبادت کرنے والے اہل ایمان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ میں اس نیت کے ساتھ روزہ دن میں رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں کہ جب وہ حجاج کرام دعائیں کریں تو ان کی دعاؤں کا میں بھی مصداق بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو عبادت کی نیت کے ساتھ قیام کرتے ہو تو یہ ایسا ہے کہ گویا کہ تم روزانہ 100 غلاموں کو آزاد کرتے ہو، 100 اونٹ لدے ہوئے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، اور 100 گھوڑے بمائے اس کے سوار اور اسلحے کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیتے ہو۔ اور فرمایا اگر تم یہ روزے اور عبادت جاری رکھو اور یوم ترویہ کا دن آ جائے، یوم ترویہ کا دن وہ ہوتا ہے جس میں حجاج کرام جا کر کے مینا میں وقوف کرتے ہیں، حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم یوم ترویہ کے دن روزہ رکھو اور اس سے پہلے والی رات کو عبادت کر لو تو اس کا اجر ایسے ہے گویا کہ تم نے 1000 غلاموں کو اللہ کے واسطے آزاد کر دیا، اور 1000 لدے ہوئے اونٹ جس پر ساز و سامان کھانا پینا تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور 1000 گھوڑے بمائے ساز و سامان کے تم نے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یوم ترویہ کے بعد یوم عرفہ آتا ہے 9 تاریخ کو، فرمایا اور 9 تاریخ جس دن حجاج کرام سب کے سب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم یوم عرفہ کا روزہ رکھ لو تو یوم عرفہ کا روزہ ایسا ہے گویا کہ تم نے 2000 غلام اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیے، 2000 لدے ہوئے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور 2000 گھوڑے سامان سے لیس تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کے واسطے وقف کر دیے۔ یہ اس کا اجر ہے۔ اور وہ حدیث جو تقریباً احادیث کی کتب میں مذکور ہوئی، اور وہ بھی یوم عرفہ کی فضیلت کے طور پر، اس وقت جب تمام حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے اس فرض کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے حضور استغفار کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جو حجاج نہ ہو، حجاج اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے ماں سوا جیسے ہم لوگ ہیں، فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے یوم عرفہ وہ تمام حضرات جو مشقت کا کام نہیں کرتے، جن کو بہت زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی بلکہ اپنے آرام دہ آفیسز کے اندر ہوتے ہیں یا گھروں میں ہوتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں
ان کو اس دن کے روزے رکھنے کی ترغیب دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزہ وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس لیے جن جن مسلمانوں کی قوت اور استطاعت ہے وہ لازماً اس دن کا روزہ بھی رکھیں۔ اس کی رات کو اٹھ کر کے اگر ممکن ہو تو 12 رکعت، اس سے کم تو 8 رکعت، اس سے بھی کم تو 4، اور اس سے بھی کم تو وہ کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز کو رات کی عبادت کی نیت کے ساتھ ادا کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی پوری رات کو عبادت میں شمار فرما دے گا، اس کے دن کو بھی عبادت میں شامل کر دے گا۔ اور یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس وقت جو لوگ اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد اور اس کی رضا اور اس کی طلب میں وہاں جمع ہیں، ان کے ساتھ ایک الفت کا اظہار کیا جائے، ان کے ساتھ سنگت کا اظہار کیا جائے۔ اسی لیے اس دن جب وہ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میدان عرفات جیسے مقدس مقام پر کھڑے ہو کر کے یاد کر رہے ہوں، تو یہاں پر اہل ایمان اس دن اپنی تمام دوسری ادھر ادھر کی سرگرمیاں روک کر کے ان کے ساتھ ایمان میں، عبادت میں، ذکر میں، استغفار میں، تسبیح اور تہلیل میں اور اللہ کی یاد میں روزہ بھی رکھیں، رات کا جگرتا بھی کریں، دن بھر تسبیحات اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس 10 دنوں اور راتوں میں ایسی کون سی عبادت ہے جس کو اگر تم بجا لاؤ اور اس کے بجا لانے کی تم میں سخت بھی ہے تو ایسا ہوگا گویا کہ ہر اس عبادت اور ذکر کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو احد کی پہاڑ کی مثل اجر عطا فرما دے گا۔ مدینہ طیبہ میں سب سے بڑا پہاڑ اور اونچا پہاڑ احد کا پہاڑ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کی اس وقت اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اہمیت کو بتاتے، اس کی عظمت کو جتلاتے، تو اس میں مثال دیا کرتے تھے احد کے پہاڑ کی مثل۔ تو فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ ان 10 دنوں اور راتوں میں ہر ذکر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اتنی عظمت سے نواز دے، وہ ذکر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں اور راتوں کی برکت کی وجہ سے اس کو احد کے پہاڑ کی مثل اجر عطا فرما دے گا۔ اور یہ کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر مسلمان کے پاس گھر میں بھی اور اس کے جیب میں بھی اس کی انگلی کے اوپر ڈیجیٹل تسبیح بھی ہوتی ہے، جیب میں بھی تسبیح رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان دنوں میں فالتو باتیں یا دوسری دنیا کے معاملات کی باتیں تھوڑا سا کم کر کے ہم سب مل کر کے کچھ وقت ذکر کے لیے نکال لیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑا دن ہے، ایک تو ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے، دوسرا جمعۃ المبارک خود عظمت والا دن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے دن اہل ایمان کی دعاؤں کو بھی، تسبیح اور استغفار کو بھی، تہلیل اور تکبیر اور تحمید کو بھی قبول فرماتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد بیٹھ کر کے 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، کم ہو زیادہ ہو وقت، لیکن یہ کم از کم اللہ کے حضور ان دنوں کی عظمت کے طور پر اللہ کو ہم یاد کریں اور اس اجر میں سے کچھ اپنے حصے میں ڈالنے کی کوشش کریں جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے فرمایا۔ چنانچہ ان 10 دنوں کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ ایک مسلمان اس کی خواہش رہتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے، اور اس کی کتنی یہ خواہش ہوتی ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بغداد کے قریب دونوں پاؤں سے معذور ایک شخص
وہ رستے پر جا رہا ہے۔ معذور آدمی کا سفر آپ اور ہم اگر پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے گناہ ہمارے مقابلے میں 10 گنا وہ سلو ہوتا ہے، اور سواری کے مقابلے میں سینکڑوں گنا اس کا جو سفر ہے وہ سلو ہوتا ہے۔ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو نے کہاں کا قصد کیا ہے؟ کہنے لگا، میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا خراسان سے آ رہا ہوں۔ خراسان روس، رشیا کا، روس سے چلا ہوں۔ کہا یہاں بغداد تک کتنا وقت لگا؟ کہا 10 سال لگ چکے ہیں، اور میں ابھی تک راہ میں ہوں، اور جتنی مجھ میں قوت اور ہمت ہے اتنا سفر کر لیتا ہوں، پھر رک جاتا ہوں، پھر چل پڑتا ہوں۔ کہ 10 برس یہاں تک ہو چکے ہیں، راستے میں ندیاں بھی تھیں، نالے بھی تھے، نہریں بھی تھیں، پانی بھی تھا، ریگستان بھی تھا، جنگل بھی تھے۔ حضرت شفیع بلخی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہ منزل تو ہنوز بہت دور ہے، 1500 سے زیادہ میل کا فاصلہ ابھی بھی باقی ہے۔ اس معذور نے جواب دیا کہ بندہ اگر رب سے ملاقات میں پرخلوص اور سچا ہو تو اس کے سفر کی طوالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے عزم کر لیا ہے کہ میں اللہ کے در اور گھر پر پہنچوں گا، آج نہیں ہوگا تو کل، سال نہیں تو 5 سال کے بعد پہنچ جاؤں گا، لیکن سفر کو ترک نہیں کروں گا، میرا سفر جاری و ساری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر ہے کہ ہمیں سالم بھی رکھا۔ آج سہولتیں بھی موجود ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، جدہ میں اترتے ہیں 4 گھنٹے لگتے ہیں، مدینہ طیبہ میں اتر جاتے ہیں 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس کے باوجود انسان اپنے لیے عذروں کو تراشے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہندوستان میں کسی بزرگ نے نقل کیا کہ اگر عزم ہو، ارادہ ہو، تو دنیا کے جتنے آپ کے سامنے مشکلات اور رکاوٹوں کی شکل میں مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، حافظ قرآن بھی تھا، شوق تھا کہ بیت اللہ شریف جا کر کے بیت اللہ کا دیدار بھی کرے، حج بھی کرے۔ آخری جہاز، بحری جہاز روانہ ہونے کو تھا، پہنچ جاتا ہے بندرگاہ پر۔ جو اس شپ کا کیپٹن ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، آپ چاہیں تو میں کوئی بھی کام کر لوں، آپ کے جہاز پر صفائی کا کام کر لوں گا، خدمت کر لوں گا حجاج کی، مسافروں کی، لیکن اس کے عوض اور بدل میں مجھے آپ وہاں تک پہنچا دیں۔ وہ کرسچن ہوتا ہے کیپٹن، وہ تحقیر آمیز لہجے میں کہتا ہے، میرے پاس صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ جہاز کے اندر موجود واش روم اگر تم صاف کر سکو تو میں اس شرط پر تمہیں اپنے جہاز پر سوار کروا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ غریب شخص ہوتا ہے، 2 جوڑے ہوتے ہیں، اور ایک جوڑا وہ رات کو پہن کر کے صفائی کا کام، اور پھر اس کے بعد غسل کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے عبادت، اور عبادت کرتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اس کا لہجہ اتنا پرسوز ہوتا ہے کہ یہ کیپٹن جہاز میں جب گزرتے گزرتے اس کے پاس سے گزرتا ہے، 3-4 راتیں قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا ہے، تو کہتا ہے کہ اے شخص، یہ تم کیا تلاوت کرتے ہو؟ جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں۔ کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوں، اس لیے اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ مجھے یہ تمہاری تلاوت اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو جایا کروں۔ وہ جواب دیتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن جا کر کے غسل کر لیں، اس کے لیے پاکی شرط ہے، ایمان کی پاکی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کیپٹن جاتا ہے، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر کے آ جاتا ہے، اور خود کہنے لگتا ہے کہ جس دین پر تم ہو مجھے بھی اس دین کا کلمہ پڑھا دو، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اپنے دل میں اللہ کے گھر اور اس کے گھر کے دیدار کا شوق پالے تو نہ بیماری رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ بچوں کی فکر اس کی راہ میں آڑے آ سکتی ہے، نہ اس کے کاروباری مشکلات اس کو روک سکتی ہیں، نہ دنیا کے معاملات
اس کے سفر میں، اس کے حج کے اس قصد میں اس کے سامنے پہاڑ بن سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر کی برکت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے وہ تمام بھائی اور بزرگ جو اب تک اس حوالے سے نیت نہیں کر پائے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں جو یہ آیہ مبارکہ فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ یہ اللہ کے واسطے، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر تمام لوگوں پر جن میں استطاعت رکھ دی، سفر کی استطاعت ہے، مال کی استطاعت ہے، اور وہاں پہنچ کر کے اپنے اوپر خرچہ کرنے کی استطاعت ہے، راہ کو اللہ نے ان کے لیے پرامن بنا دیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ان بندوں پر حق بنتا ہے کہ وہ جائیں اور اس کے گھر کی زیارت کریں، اور فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کر بیٹھے، ومن کفر، جو کہے کہ نہیں جناب، تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حکم اور کسی امر کو اس لیے بندوں پر لازم کرتا ہے کہ اس میں بندوں کا فائدہ ہوتا ہے، رب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بندوں کے دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق اور کاروبار میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، اللہ کی گھر کی زیارت کرے، اور اگر کسی شخص کو بیماری لاحق ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ سفر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سفر کی برکت سے اس کے بیماریوں کے لیے شفا اور دوا کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا فرما دے گا۔ اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ یہ رکاوٹ اور وہ رکاوٹ، اللہ کے حضور دعا کریں، رکاوٹوں کو انسان خود اپنی طاقت کے بل بوتے پر دور نہیں کر سکتا۔ آپ کی زندگی میں ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، وہ لوگ جو بظاہر کسی مصیبت میں نظر نہیں آتے تھے، مرفہ حال تھے، خوشحال تھے، لیکن ایسی کسی مصیبت نے ان کو آن پکڑا کہ اب تمام تر کوشش کے باوجود وہ اس مصیبت سے نکلے نہیں پاتے۔ وہ اس لیے ہے کہ راحت اور سکون بھی اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا کرتی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو اس کے کسی گناہ کی پاداش میں یا آزمائش کے طور پر پکڑ لے تو اس کے بعد اس سے چھٹکارا بھی صرف اللہ کی بارگاہ سے ہی ممکن ہے کہ بندہ اس سے رجوع کرے اور اس سے دعا کرے اور اس سے عافیت اور سلامتی مانگے، تو اس کے نتیجے میں وہ بندوں پر کرم فرما دیا کرتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ یہ حج جو ہے، اگر کوئی مسلمان جاتا ہے، حج مبرور ادا کرتا ہے، اس مبرور کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک، اور گناہوں سے پاکی کا مطلب حج کے دوران اس نے اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھا، اپنے دل کو بھی پاک رکھا، اپنے دماغ کو بھی پاک رکھا، اور اپنی نیت کو بھی صاف رکھا، لوگوں سے جھگڑنے سے احتراز بھی کیا۔ ایسا شخص جب حج کر کے واپس لوٹ کر کے آتا ہے، ایسا ہے کہ گویا کہ آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنا ہو، ایسا معصوم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حج کرنا تو اپنی جگہ بہت برکت کا باعث، حدیث میں آتا ہے مطلقاً جا کر کے کوئی شخص اگر بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اور اس زیارت کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کا حصول ہے، تو صرف ایک بار جس مومن کی اس اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر پر نگاہ پڑ جائے، اس کے لیے 100 سال، 1 سال کی عبادت کا اجر رب تعالیٰ لکھ دیا کرتا ہے۔ یہ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان یہاں سے روانہ ہوتا ہے حج پر اور وہ تلبیہ پڑھتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب وہ یہ تلبیہ پڑھتا ہے اور تلبیہ پڑھ کر کے وہ روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے دائیں بائیں، اس کے آگے پیچھے، اوپر نیچے، شش جہات کے اندر جو خلق خدا اس وقت موجود ہوتی ہے، جانوروں کی شکل میں، جمادات نباتات کی شکل میں، وہ سب کی سب اس کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھتی ہے اور اس مومن کی بخشش کے لیے دعا بھی کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مخلوقات کی دعا کو اس تلبیہ پڑھنے والے کے حق میں قبول بھی فرماتا ہے۔ اس لیے
بیت اللہ کی قصد، بیت اللہ کی طرف حج اور عمرے کی نیت سے جانا، یہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے اور بار بار زندگی میں کوشش کرے۔ قانوناً 5 سال کی پابندی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت فرمایا کہ وہ مسلمان جسے اللہ نے مرفع حال کیا ہے، اسے چاہیے کہ ہر 5 سال کے بعد اللہ کے گھر کا حج کر لیا کرے، اور اس لیے کر لیا کرے کہ اس کی زندگی میں جو غیر ارادی خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، اس سے چوک ہوئی، اللہ تعالیٰ اس حج کے بدلے میں ان سب کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ ایک مقدس مہینہ ہے، مقدس موقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی کا موقع ہے کہ جس میں ایک طرف آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مقدس گھر کو اثر نو اس کی سابقہ بنیادوں پر قائم کیا، اور دوسرا یہ کہ قربانی کے موقع پر ایک مسلمان پوری دنیا کے اندر قربانی کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی والے دن، عید الاضحیٰ والے دن سب سے محبوب ترین عمل جانوروں کے خون کا بہانا ہے۔ آپ 50,000 نفل اس دن پڑھ لیں، آپ کوئی اور بڑی عبادت کر لیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر قربانی کو واجب کر دیا گیا ہو اور آپ وہ قربانی کرنے سے گریز کر رہے ہوں، تو پھر آپ کی دوسری ساری عبادتوں کو اللہ کے حضور کوئی شرف قبولیت عطا نہیں ہوتی۔ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس دن قربانی کی جائے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنے مرحوم آباء و اجداد کی طرف سے بھی، اپنے بزرگوں کی طرف سے بھی، اور بالخصوص حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حصہ قربانی کا کم از کم ضرور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب قربانی کیا کرتے تھے تو اپنی قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے بھی وہ قربانی کر کے امت کو یاد کیا کرتے تھے۔ امت کا حق بنتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی قربانیوں میں یاد کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے محتاج نہیں، لیکن ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کے شفاعت کے مستحق ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عشرہ ذی الحجہ کی برکتیں اور خود حج شریف کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کی روحانیت سے، اس کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔